تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 19, 20 and 21. Ayat number 19. Do you not see that Allah has created the heavens and the earth with truth? تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی حق کے ساتھ. If he wills, اگر وہ چاہے, he can remove you and bring in your place a new creation. اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ پر ایک نئی تخلیق کو لے آئے. آیت نمبر 20. And for Allah that is not hard or difficult. اور اللہ کے لیے یہ کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے. عزیز ورڈ جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ عزیز ورڈ یہاں پر کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے عزیز ہے وہ، اور تو وہ نہیں، وہ وہاں پر عزیز اس لیے ہے کہ یہ بہت کوئی وہ ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے اللہ کے لیے نئی تخلیق کو بنانا. اللہ کے لیے تو صرف ایک ورڈ بولنا ہی کافی ہے نا، کن. آیت نمبر 21. اینڈ دے آل شال اپیئر بیفور اللہ، اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جمع ہو کے. دین دا ویک ول سے ٹو دوز ہو ور ایروگنٹ، تو پھر وہ کمزور لوگ جو ہے وہ گھمنڈیوں سے یعنی مغرور لوگوں سے کہیں گے ویریلی وی ور فالوئنگ یو، ہم تو تمہیں فالو کر رہے تھے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے بھائی، جے ہو کر رہے تھے ہم. کین یو اویل اس اینی تھنگ اگینسٹ اللہ ٹورمنٹ؟ تو یہ اللہ کے جو عذاب ہے تو اس میں ابھی تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو یا یعنی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو کیا؟ دے ول سے، تو وہ مغرور لوگ کہیں گے ہیڈ اللہ گائیڈڈ اس وی وڈ ہیو گائیڈڈ یو. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اگر ہماری ہدایت کی ہوتی تو ہم نے بھی تمہاری ہدایت کی ہوتی. اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو اس ناؤ، اب ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویدر وی ریج، چاہے ہم غصے میں آئیں، اور بیئر دیز ٹورمنٹس وتھ پیشنس. دیر از نو پلیس آف ریفیوج فار اس، یا ہم اس عذاب کو جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ان جہنم، اس کو صبر سے برداشت کریں. اب ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ. اب ہمارے لیے کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے. یعنی دنیا میں تو انسان کہیں چھپ چھپا جاتا ہے. پروف دیٹ ریزریکشن اکرز آفٹر ڈیتھ، اب اس بات کا ثبوت ملتا ہے ہم کو کہ موت کے بعد دوبارہ جو اٹھائے جانا ہے، ریزریکٹ کرنا، اس کا ہم کو ثبوت ملتا ہے، پروف ہے یہ. اللہ سے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، ڈو یو ناٹ سی دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ the heavens and the earth with truth؟ تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اور حق کے ساتھ، خالی ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ. اللہ affirms his ability to resurrect the bodies on the day of resurrection. اللہ یہاں پر اس چیز کو بڑی ہی یہ مضبوطی کے ساتھ اللہ اپنی اس قابلیت کو بتا رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ دوبارہ تمام جو لوگ ہیں دنیا کے جو مر گئے ہیں سب کے سب، ان کی باڈیز ان کو دوبارہ اٹھائے گا، وہ ریزریکٹ کرے گا. ڈے آف ریزریکشن یعنی کہ وہ دن ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا. ڈے آف ججمنٹ، یوم الدین، اور پھر ڈے آف قیامہ، اور اس طرح سے اس کے نام ہے کہ وہ حشر کا دن، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن، وہ حساب کتاب کا دن، اور پھر وہ فیصلے کا دن. تو ایسے تو اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اس چیز کو بتا دیا کہ وہ قادر ہے اس پر کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا. stating that he has created the heavens and earth which are stronger than the creation of man. انسان کی تخلیق سے بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ کریشن ہے آسمانوں کا اور زمین کا. انسان کی تخلیق سے بہت زیادہ ہے وہ بھاری. Is not he who is able to create the heavens high, wide and strongly built?
which include in them the planets and stars and various heavenly objects and clear signs. تو کیا وہ قادر نہیں اس پر کہ وہ آسمانوں کی تخلیق کرے؟ جو کتنے بلند ہے وہ آسمان، ابھی تک پہلے آسمان تک کوئی پہنچا تو نہیں نا، پھر کتنے پھیلے وائڈ ایک دم، اور کتنی اسٹرانگلی بلٹ ہے وہ، کہ آسمان ٹوٹ کے گرا تو نہیں نا. محاورے میں بھی یوز کرتے ہیں، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بلکہ اس پہ آسمان ٹوٹ پڑا. اور اس کے اندر یہ آسمان جو دکھ رہا ہے ابھی ہم کو، اس میں کتنے سارے پلانٹس ہیں، کرے، کتنے ستارے ہیں، اور جو اتنے سارے مطلب اور بھی ہیونلی آبجیکٹس ہیں اس میں، یعنی کہ مطلب آسمان میں تیرتے ہوئے پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور بہت کھلی نشانیاں ہیں. Is not he who created this earth with all what it contains of land, valleys, mountains, deserts, green fields, barren lands, seas, and various shapes, benefits, species, and colors of trees, plants, and animals. یعنی آسمانوں کی ایک الگ اپنی ایک ہے، جو جس کے لیے ابھی بتایا گیا ہم کو جو بھی. اور اب یہاں پر ہے کہ وہ جس نے زمین کی تخلیق کی، اور پھر اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یعنی زمین ہے، اس زمین میں ویلیز بھی ہے، وادیاں، پہاڑ بھی ہے، پھر اس میں صحرا بھی ہے، اور ہرے بھرے کھیت بھی ہے، بنجر زمین بھی ہے، اور اس میں سمندر ہے، اتنے بڑا گہرا سمندر، اور پھر الگ طرح طرح کے مطلب شیپ ہے، یعنی آکار، اور اس کے فائدے، اور اس میں ہر طرح کے یعنی کہ مطلب ہر قسم کی جو اسپیشیز، اینڈ پھر کلرز آف ٹریز، یعنی جو جھاڑ جو ہے، پیڑ پودے جس کو کہتے ہیں، اور جانور بھی، سب کے یعنی جیسے کیسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز ہیں، ان کے شیپس ہیں، ان کے فائدے ہیں. تو وہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم پڑھنے کو تو ایسے پڑھ لیتے 2 منٹ میں. پھر اللہ نے قرآن کے اندر سورہ نمبر 46 یعنی سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. Do they not see that Allah who created the heavens and the earth؟ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، and was not wearied by their creation، وہ تھک نہیں گیا ان کی تخلیق کرتے ہوئے کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں. is able to give life to the dead، کیا وہ مردے کو پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ yes، he surely is able to do all things، یقیناً وہ ہر چیز پہ، ہر شے پہ قادر ہے. پھر ہے سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، اس کا بہت بڑا حصہ ہے، 77 آیت سے لے کے 83 تک. سورہ نمبر 36 سورہ یاسین. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر النار شجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سبحان اللہ. Does not man see that we have created him from nutfa, drop of sperm؟ تو انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کی ایک نطفے سے ایک مطلب ایک فلوئڈ جو ہے اس کا ڈراپ ہے، ایک ٹیپا، اسی سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے. تو انسان دیکھتا نہیں کیا؟ Yet behold he stands forth as an open opponent، لیکن وہ تو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، ہاں، جیسے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. And he puts forth for us a parable،
and forgets his own creation. ہمارے لیے مثالیں قائم کرتا ہے, اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. He says, اللہ کہتا ہے, who will give life, ایک منٹ, he says, who will give life to these bones after. ہاں, تو وہ کہتا ہے, کیونکہ کیپٹل ایچ ہے تو میں سمجھی مطلب جیسے اللہ کے لیے جب بھی کیپٹل مطلب جو ہوتے ہیں نا وہ ورڈ سے ہی لکھا جاتا ہے نا, مگر یہاں پہ آیت کی شروعات ہے اس لیے انسان کے لیے لکھا گیا کہ he says, وہ کہتا ہے, who will give life to these bones after they are rotten and have become dust. تو یہ جو ہڈیاں ہیں جو گل سڑ جائیں گی, مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گی, تو اس کے بعد کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کہتے کہو, سے قل he will give life to them who created them for the first time. کیوں؟ وہی جس نے ان کو پہلی بار مطلب لائف دی تھی, پہلی بار ان کو زندگی دی تھی, کریٹ کیا تھا, تخلیق کیا تھا, وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اینڈ ہی از دا آل نوور آف ایوری کریشن, اور اس کو ہر اس کی جو تخلیق اور مخلوق ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ. تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ یعنی سوچو جس نے گھڑیال بنایا ہے, گھڑی جس کو گھڑیال کہتے ہیں, تو گھڑی, جس نے گھڑی بنایا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا اس کے پرزوں میں کیا کیا ہے؟ یعنی وہی نہیں جانے گا. واہ سبحان اللہ. He who produces for you fire out of the green tree, when behold you kindle therewith. تو وہ جو تم کو ہرے بھرے جھاڑ میں سے, ہرے پتے, ہرا جھاڑ ہوتا ہے نا, جھاڑ ہمیشہ گرین ہوتا ہے نا, تو وہ جس نے تمہارے لیے اس گرین جھاڑ کے اندر سے آگ تمہارے لیے بنایا, جس کو کہ تم جلاتے ہو, کنڈل کرتے ہو, اور تم اس میں سے آگ نکال لیتے ہو. تو وہ آگ آئی کہاں سے؟ وہ تو گرین جھاڑ ہے. اللہ نے کیسی زبردست بات بولا ہے. بعد میں تم سائنس میں جاؤ, جو کرنا ہے گھسو جتنا بھی, اور اس کا جو بھی علم نکالو, اس سے کیا. لیکن اللہ نے تو یہاں قرآن میں بول دیا نا 1400 سال پہلے ہی کہ دیکھ لو یہ ہرا جھاڑ ہے اور اس میں سے تم آگ نکالتے ہو. ہرے جھاڑ میں آگ کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہر پتا جو ہے وہ تو ایک فیکٹری ہے جو کہ سورج کی ہیٹ میں سے وہ لیتا ہے, وہ فیکٹری ہے, وہاں سے آگ جو ہے وہ پوری وہ ڈالیوں میں, برانچز میں, سب میں جاتی ہے, لکڑے میں, اس کے وڈ میں, اور وہی آگ ہے جو تم جلاتے ہو اور نکالتے ہو. یس انڈیڈ, ہی از دا آل نوئنگ سپریم کریٹر. بالکل وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے, اور وہی ہے جو بہت بڑا خالق. Verily his command when he intends a thing is only that he says to it, be, and it is. Be and it is. اور یقیناً اس کا حکم تو بس یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا, وہ صرف کہتا ہے کن, اور وہ ہو جاتا ہے. اس کو تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا. So glorified is he and exalted above all that they associate with him. اور وہ ہے جو مطلب جس کے لیے کہا گیا کہ glorified is he. فسبحان الذی, تو وہ اللہ ہے کہ جس نے مطلب, اور وہ بلند اور بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے ساتھ جیسے جوڑتے ہیں یا اس کے ساتھ تم پارٹنر بناتے ہو, ایسوسیٹ کرتے ہو, اللہ کے ساتھ ملاتے ہو. اینڈ ان ہوز ہینڈز از دا ڈومینین آف آل تھنگس, اسی کے ہاتھ میں ہے تمام ملکوت, یعنی پوری اس کائنات اور ملکوت جو ہے پورا کے پورا اس کے ہاتھ میں ہے, ملکیت. اینڈ ٹو ہم یو شال بی ریٹرنڈ, اور تم اسی کی طرف سب کے سب لوٹ کے جاؤ گے. اللہ اسٹیٹمنٹ, ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. If he wills, he can remove you and bring in your place a new creation. اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے, تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق کو لے آئے. And for Allah that is not hard or difficult. اور اللہ کے لیے نہ تو یہ کوئی بہت مشکل کوئی کام نہیں ہے. Means it is not hard or impossible for Allah to do that. اللہ کے لیے وہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے اور نہ ہی مشکل ہے. Rather it is easy for him. بلکہ وہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے. That if you defy his order, تم اگر اس کا کہنا نہیں مانو گے, he takes you away. ہٹا دے گا وہ تمہیں. And brings in your place another creation who is unlike you.
اور وہ دوسری مطلب جو بھی اس کی تخلیق ہے، مخلوقات ہیں، ان کو لے آئے گا تمہاری جگہ پہ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ said in other آیت، اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 15 16 17، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہاں پر بھی دیکھو، یہاں پر بھی بے عزیز ورڈ ہے. او مین کائنڈ، اے انسانوں، اٹ از یو ہو اسٹینڈ ان نیڈ آف اللہ. تم ہو اللہ کے سامنے ضرورت مند، فقراء، فقیر. تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو فقیر بن کے، تم فقیر ہو. بٹ اللہ از رچ worthy of all praise. اللہ تو غنی ہے اور حمید، الحمید ہے، اس کی تو تعریف ہو ہی رہی خود بخود. If he willed، اگر وہ چاہے he could destroy you، وہ تمہیں تباہ کر دے. And bring about a new creation، اور نئی تخلیق، نئی مخلوق کو لے آئے. And that is not hard for Allah، اور وہ اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر نیکسٹ سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نمبر 38، الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا. And if you turn away, he will exchange you for some other people, and they will not be your likes. اور اگر وہ چاہے وہ تمہیں ہٹا دے، اگر تم اس سے پلٹتے ہو، یعنی تم اس سے، اللہ سے تم پلٹتے ہو، تو پھر الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا، تو he will exchange you for some other people and they will not be your likes. کہ تم فقیر ہو اور تم اس سے اگر پلٹ جاتے ہو تو اللہ بدل دے گا قوموں کو، قومن یستبدل قومن، بدل دے گا قوموں کو، غیرکم ثم لا یکون، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہا، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. O you who believe, whoever from among you turns back from his religion, Allah will bring a people whom he will love and they will love him. تو اے مومنو، جو کوئی بھی تم میں سے پلٹ جاتا ہے اپنے دین سے، تو اللہ لے آئے گا لوگوں کو جو اس سے محبت کریں گے، جس سے وہ محبت کرے گا، ہی پہلے آئی ہوا، جس سے وہ محبت کرے گا، اینڈ دے ول لو ہم، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. ایسا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 133، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرا. If he wills، اگر وہ چاہے he can take you away، وہ تمہیں ہٹا دے. او پیپل، اے لوگو، اینڈ برنگ ادرز، اور دوسروں کو لے آئے. اینڈ اللہ از ایور آل پوٹنٹ اوور دیٹ، اور اللہ اس کے اوپر بہت اچھی طرح قدیرہ ہے، یعنی کہ وہ کر سکتا ہے یہ سب کچھ. Disbelieving chiefs and their followers will dispute in the fire. یعنی کہ مطلب جو کافر، مطلب جو سردار تھے دنیا کے اندر، لیڈر سے، اور ان کو فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے، لڑیں گے آگ کے اندر، حجت بازی کریں گے. اللہ said وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا and they all shall appear before Allah. یہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے، meaning all the creatures، سب کے سب، the wicked and the righteous among them، یعنی جو کہ برے اور ٹیڑے لوگ تھے وہ بھی، اور جو نیک لوگ تھے وہ بھی، will appear before Allah the one the irresistible، یعنی وہ اللہ جو جس کے سامنے وہ لوگ سب کے سب، وہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے. They will be gathered on a flat plain that does not have anything those present could use for cover.
یعنی کہ وہ لوگ ایک ایسی جگہ کے اوپر جمع ہوں گے جو ایک پلین ہے بالکل, وہاں پر نہ تو کوئی ابڑ کھابڑ جگہ ہے, نہ کوئی عمارت ہے, نہ کوئی جھاڑ ہے, نہ پہاڑ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکے. فقال الضعفاء, تو کہیں گے ضعفاء ضعیف سے آتا ہے کہ ضعیف جیسے بوڑھوں کو بھی ضعیف بولتے ہیں نا, کیونکہ کمزور ہوتے ہوں. دین دا ویک ول سے, کمزور لوگ کہیں گے دا فالوورز ہو یوز ٹو اوبے دیئر چیفس, وہ لوگ اپنے سردار, لیڈرز اینڈ نوٹیبلز جو بھی تھے, نامور نامچین لوگ, تو ان لوگوں کو بہت ان کی مطلب بڑی جی حضور کرتے تھے, ان کا کہنا مانتے تھے, ان کی فرما برداری کرتے تھے. تو وہ کہیں گے ان سے للذین استکبروا, وہ گھمنڈیوں لوگوں سے کہیں گے, ٹو دوز ہو ور ایروگنٹ, یعنی جو ایروگنٹ لوگ تھے گھمنڈی, ان سے کہیں گے وہ کمزور لوگ, یعنی کہ وہ جو گھمنڈی کے لیے کہا جاتا ہو ریبیلڈ اگینسٹ ورشپنگ اللہ الون, یعنی وہ اللہ اکیلے اللہ کی بندگی کرنے سے بغاوت پہ اترے ہوئے تھے, وداؤٹ پارٹنر, ان کو یعنی پارٹنر کے بغیر اللہ کی بندگی نہیں کرنے کا, اینڈ اوبیئنگ دا میسنجرز, اور رسولوں کی بھی فرما برداری نہیں کرنے کا. یہ وہ لوگ دھڑلے سے بولتے تھے ان کو, کیونکہ جب ان کے اوپر جاتے تھے رواب سے بولتے ہاں خبردار. تو اب سوچو وہ جو کمزور لوگ تو وہ کیا کریں گے, جی حضور جی انا کننا لکم تبعا, ویریلی وی ور فالوئنگ یو, یقیناً ہم تو تمہیں فالو کر رہے تھے, ہم تو تمہاری اتباع کر رہے تھے. وی اوبیڈ یور آرڈرز اینڈ امپلیمنٹڈ دیم, تم نے جو حکم کیا ہم نے اس کو مانا, ہم نے اس کو نبھایا, ہم نے اس کو مطلب امپلیمنٹ بھی کیا. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء, کین یو اویل اس اینی تھنگ اگینسٹ Allah's torment, تو کیا تم ہماری ابھی کچھ بھی مدد کر سکتے ہو اللہ کے اس عذاب کے خلاف. تو وہ پوچھیں گے, دے ول آسک, کین یو پریونٹ اینی آف Allah's torment فرام اسٹرائکنگ اس, کیا تم اس کو روک سکتے ہو اللہ کے اس عذاب کو ہم پر آنے سے. ایز یو یوز ٹو پرومس اینڈ واؤ ٹو اس, کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ بڑے وعدے کرتے تھے اور بہت قسمیں کھا کے بولتے تھے, تو ابھی کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے. تو اب ان کا جواب ہے وہ گھمنڈیوں کا, قالو دے ول سے, دا لیڈرز ول سے ان ریسپانس, تو وہ تمام جو تھے سردار وہاں پر یہ کمزوروں کا جو جواب دیں گے وہ ایسا, لو ہدان اللہ لہدیناکم, ہیڈ اللہ گائیڈڈ اس وی وڈ ہیو گائیڈڈ یو. سیدھا اللہ پہ الزام ڈال دیے, خود نے فالو نہیں کیے وہ نہیں, اللہ اگر ہماری ہدایت کرتا ہم بھی کرتے تمہاری ہدایت. بٹ دا اسٹیٹمنٹ آف اوور لارڈ شل کم ٹو پاس کنسرننگ اس, لیکن کیا ہے کہ ابھی ہمارے رب کا جو فیصلہ ہو چکا ہے نا وہ تو ہو کر رہے گا نا. اینڈ دا ڈیسٹینی دیٹ ہی ہیز اپوائنٹڈ فار, یعنی اللہ نے ان کی یہ ڈیسٹینی بنایا تھا, یعنی خود نے جو کیا وہ نہیں بول رہے, اللہ نے ہمارا یہ نصیبہ بنایا تھا, جس نے جو بھی ہمارے لیے اپوائنٹ کیا تھا. اینڈ یو شال کم اینڈ اٹ شال کم ٹرو, یعنی وہ پورا ہو کے رہے گا. دا ورڈ آف پنشمنٹ شال بیفال دا ڈس بلیورس. تو اب یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ کا جو مطلب ورڈ ہے, جو کل اللہ کا کلمہ کہ ان کے اوپر جو عذاب کو آنا ہے کافروں پہ, وہ آ کے رہے گا. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو اس ناؤ. اب یہ جواب دے رہے لوگ, ہمارے لیے اب کچھ بھی سب برابر ہے, ویدر وی ریٹ, چاہے غصے میں آئے, اب تم آگ میں جہنم کے اندر کتنا بھی چلاؤ, غصہ کرو, جو کرنا ہے کرو, کچھ ہونے والا تو نہیں ہے نا. اور بیئر دیز ٹورمنٹس وتھ پیشنس, اور یا پھر صبر کے ساتھ ان عذابوں کو برداشت کرو. دیر از نو پلیس آف ریفیوج فار اس, ہمارے لیے کہیں پر بھی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. وی ہیو نو مینس آف اسکیپ فرام واٹ وی آر ان, ویدر وی فیس اٹ وتھ پیشنس اور گریف, چاہے ہم اس کو صبر کے ساتھ یا دکھ اور مطلب غم کے ساتھ برداشت کریں, کچھ بھی کر لے, ہمارے پاس کہیں بھی بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آئی ابن کثیر سے, یعنی کہ ابن کثیر جو ہے رحمہ اللہ, انہوں نے کہا that it appears that this conversation will occur in the fire after they enter it, just as Allah said in other ayat, جیسے کہ اللہ نے دوسری آیتوں میں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بعد جو بات چیت ہو رہی ہے نا اندر کافروں کی, تو وہ آگ کے اندر ہو رہی ہے جبکہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. اب یہاں پر ہے سورہ نمبر 40, سورہ غافر, جس کا نام سورہ مومن بھی ہے, اس کی آیت نمبر 47-48. وَإِذْ
यतहाज्जून फिन्नारे फयक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन्नार क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लु फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद। And when they will dispute in the fire, आगे ना बात, जब वो झगड़ेंगे आपस में आग के अंदर, the weak will say to those who are arrogant, तो कमजोर लोग जो है वो पावरफुल लोग से कहेंगे, वो घमंडियों से, verily we followed you, हमने तो तुम्हारी इत्तिबा की थी, can you then take from us some portion of the fire, तो हम में से ये अजाब जो आ रहा है आग का, इसमें से कुछ हिस्सा तुम अपने ऊपर ले लो, हमने तुमको फॉलो किया था ना भाई। Those who are arrogant will say, तो वो घमंडी लोग जो दुनिया में घमंडी थे वो कहेंगे, we are all together in this fire, हम इस आग के अंदर सबके सब बराबर हैं। Verily Allah has judged between his servants, अल्लाह ने अपने बंदों के माँ बहन फैसला कर दिया है। और फिर दूसरी एक और जगह है जहां पर अल्लाह ने कहा, सूर्य नंबर 7 सूर्य आराफ आयत नंबर 38 and 39, अच्छी बड़ी आयत है। क़ालत खुलू फी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसी फ़िन्नारि कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाए अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ैफ़म मिनन नार क़ाला लिकुल्लिन ज़ैफ़ु वलाकिन ला तालमून वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। Allah will say, enter you in the company of nations who passed away before you of men and jinn into the fire, दाखिल हो जाओ आग में। और वो पहले जो तुमसे पहले थे जो कौमें, उनके साथ उनकी कंपनी में जाओ, और वो इंसानों की और जिन्नों की जो पहले तुमसे पहले जो अंदर आग में जा चुके हैं, जाओ उनके साथ जुड़ जाओ, यानी कि तुम उनकी कंपनी में चले जाओ। एंटर यू इन द कंपनी ऑफ नेशंस हु पास्ड अवे बिफोर यू। एवरी टाइम अ न्यू नेशन एंटर्स, और जब जब उसके अंदर नई कौम को दाखिल किया जाता है, क्योंकि कौमें तो बहुत सारी थी ना जिन्होंने नहीं माना, तो वो पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसा करते करते फिर आज का जमाना आएगा, फिर हमारे जमाने के बाद भी और कितने जमाने मालूम नहीं। तो वो सबको जब दाखिल करेंगे, जिन लोगों ने ईमान नहीं लाए थे तो उनको फेंकेंगे जैसे ही, तो जैसे एक सोच लो कि एक हॉल है और उसमें बहुत लोग भरे हुए बिल्कुल, अब उसके अंदर फिर और इतने सारे लोग आ रहे हजारों में, तो इट कर्सेस हिज सिस्टर नेशन that went before until they will be gathered all together in the fire। तो वो लोग जब एक जो पहले अंदर इतने सारे नेशंस थे और अभी और भी नेशन आते जा रहे हैं, यानी उनको बहनें बोला जाएगा कि वो कौम की बहनें, दूसरी बहनें, तो इस तरह से वो बहनें जो अंदर दाखिल करती गईं, तो वो कर्ज करेंगे, उनके पर लानत करेंगे कि क्या है ये इधर इतना हम लोग सब एक दूसरे के अंदर पिस रहे और पूरे सब आग में जल रहे पसीने में, और ये और भी अंदर आ गए। तो द लास्ट ऑफ देम विल से टू द फर्स्ट ऑफ देम, तो जो लास्ट जो है वो उनसे जो पहले जो थे उनसे कहेंगे, आवर लॉर्ड दीज मिसलेड अस, बोलेंगे ओ हमारे ओ रब, या रब, रब्बना ये है थे जिन्होंने हमको गुमराह किया था। सो गिव देम अ डबल टॉर्मेंट ऑफ द फायर, तो इनको डबल अजाब देना तू आग का। यानी अभी सोचो वो लोग आग के अंदर जहन्नुम में दुआ कर रहे, रब्बना, यानी इन लोगों को ज्यादा अजाब देना, इन लोगों ने हमको गुमराह किया था, क्यों तुमने अपनी अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल की। ही विल से, और वहां कहा जाएगा उनसे, फॉर ईच वन देयर इज डबल टॉर्मेंट बट यू नो नॉट, तुम सबके लिए है दुगना अजाब लेकिन तुम जानते नहीं। द फर्स्ट ऑफ देम विल से टू द लास्ट ऑफ देम, तो जो पहले वाले थे वो सबसे आखिरी वाले से कहेंगे, यू वर नॉट बेटर देन अस, कोई तुम हमसे बहुत अच्छे नहीं थे, सो टेस्ट द टॉर्मेंट फॉर व्हाट यू यूज्ड टू अर्न, तो अब तुम भी मजा चखो उस अजाब का जो तुमने कमाई की है। यानी ये एक दूसरे को लानत मलामत करने का। हमेशा देखना बुरे लोग जो होते हैं
تو اگر وہ پکڑے جائے جیل میں ہو تو وہ ایک دوسرے کو ماریں گے پکڑ پکڑ کے اور بولیں گے تو تھا, وہ بولے گا تو تھا, تو نے یہ کیا. تو یعنی یہ ہمیشہ برے لوگوں کی یہ علامت ہے کہ وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں, شیطانی لوگ. پھر سورہ نمبر 33 جو ہے سورہ الاحزاب, اس کی آیت نمبر 67-68 ہے. یعنی سوچو قرآن میں کتنی ساری جگہ پر اللہ پاک نے یہ سب چیز کہا ہے. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Our Lord, دیکھو ہے نا, ربنا سے شروع ہو رہا ہے. Our Lord, verily we obeyed our chiefs and our great ones. ارے اے ہمارے رب, یقیناً ہم نے اتباع کی, فالو کیا, ان کی فرما برداری کی, ہمارے سرداروں کی, اور جو بھی ہمارے یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ تھے. And they misled us from the right way. اور انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا سیدھی راہ سے. ربنا, our Lord, give them a double torment and curse them with a mighty curse. کہ ان کو دگنا عذاب دے اللہ, اور ان کے اوپر جو تو لعنت کرے گا نا وہ بہت بڑی لعنت کرنا, یعنی لعنن کبیرہ, یعنی بہت بڑی لعنت کرنا ان پر. پھر ہے disbelievers will also dispute on the day of gathering, یعنی جو جمع ہونے کا دن, حشر کا دن, تو وہ کافر لوگ جو ہے وہ بھی جھگڑیں گے. اور یہ دیکھو یہاں پر بھی بہت بڑی بڑی آیتیں ہیں, اور وہ ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا, آیت نمبر 31 سے لے کے 33 تک لینا, آیت بڑی بڑی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. But if you could see when the wrongdoers will made to stand before their Lord. کاش آپ دیکھ سکتے کہ جب ان لوگوں کو, یہ رانگ ڈوئرس کو, ظالمین کو, جب کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے, how they will cast the blaming word one to another. الزامات ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے. Those who were deemed weak will say to those who are arrogant. وہ جو کمزور تھے کہیں گے ان کو جو گھمنڈی لوگ تھے, had it not been for you, we certainly have been believers. اگر تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا تو آج ہم مومن ہوتے, یقیناً ہم مومن ہوتے. And those who were arrogant, اور وہ جو گھمنڈی لوگ تھے, گرو گھنٹال لوگ, will say to those who were deemed weak, ان کمزوروں سے کہیں گے, did we keep you back from guidance? کیا ہم نے تم کو ہدایت سے دور رکھا تھا after it had come to you, جب وہ آ گیا تھا تو, یعنی آ گیا تھا نا تمہارے پاس, قرآن آ گیا تھا, میسج آ گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو مل گیا تھا سب, تو نہیں, but you were wrongdoers, یعنی تم خود ہی ظالمین تھے, تم خود ہی تھے غلط. تو اب وہ اس کو الزام دیں گے, وہ ان کو, اور آپس میں ایک دوسرے کو الزام. Those who were deemed weak will say to those who are arrogant. تو اب کمزور جو ہے وہ گھمنڈیوں سے پھر سے کہیں گے, نہیں, but it was your plotting by night and day. بالکل نہیں, تم لوگوں کی سازشیں تھی, رات اور دن سب بیٹھ کے پلاٹنگ کرتے تھے, سازشیں کرتے تھے. when you ordered us to disbelieve in Allah, اور تم ہم کو حکم کرتے تھے خبردار اللہ کا کفر کرو, and set up rivals to him, اور اللہ کے ساتھ بناؤ کسی نہ کسی کو بھی اللہ کے سامنے مقابلے میں کھڑا کرو. And we shall put iron collars round the necks of those who disbelieved. اب اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے گلوں میں لوہے کے وہ توق ڈالیں گے, ان کے گلوں کے اندر, جنہوں نے ہمارا کفر کیا, جنہوں نے کفر کیا. Are they requited aught except what they used to do? تو کیا اس کا بدلہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو بھی وہ لوگ کر رہے تھے, تو جو وہ کر رہے تھے اس کا بدلہ ویسا ہی ان کو ملے گا.
تو اس طرح سے اللہ نے بھی ہر جگہ قرآن میں سب کو آگاہ کیا ہے پہلے ہی، کیونکہ اللہ کے سامنے تو وہ سین آج بھی چل رہا ہے. اللہ کے سامنے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک ساتھ ہے. کیونکہ دنیا میں ہم ہیں تو ہمارے لیے ہے وہ پچھلی پاسٹ کی باتیں، ماضی کی باتیں، پھر یہ حال کی باتیں، یہ پریزنٹ، پھر وہ فیوچر کی باتیں، وہ ہوگا. اب مگر وہ جو ہوگا وہ تو ہو رہا ہے نا اللہ کے سامنے. کون کون لوگ ہیں نا ابھی وہاں جو پہنچ چکے ہیں اپنی حرکتوں سے جہنم کے اندر. تو اللہ ہم کو وہ سین پہلے سے بتا رہا ہے تاکہ ہم اس سین کے بارے میں سن کے ہی سدھر جائیں، تاکہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہ ہو. لیکن پھر ہم کو وہ چیز کو ماننا بھی پڑے گا، اللہ کی یہ بولی ہوئی بات کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے کیا یہ حق کے ساتھ ہے. ہم نے آسمان زمین کو حق کے ساتھ بنایا، ایسے ہی نہیں بنا دیا الٹا. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.